یہ بھی جو اپنی ایک حقیقت ہے کہ اس وقت آپ جو اپوزیشن میں تھے تو لیول پلینگ ٹرم جو ایک ٹرم استعمال ہوتی تھی وہ ملنی چاہیے. آج ایک دوسری قوت کے تو ہاتھ پیر باندھ دیے گئے ہیں کہ ہزاروں کارکن جیلوں میں ہیں خواتین سمیت. تو آپ کیا جو اگر تیسری قوت بھی ان کو کہیں تو انہیں وہی تمام آزادیاں ہونی چاہیے الیکشن سے پہلے بلکہ ابھی سے جو آپ کو ملی ہوئی ہیں حکومت میں رہتے ہوئے. قاہرہ صاحب، ہر جماعت کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے. ہر فرد کو الیکشن میں آزادانہ حصہ لینے کا حق ہونا چاہیے. لیکن قانون اگر کوئی قدغن لگاتا ہے کہ میرے اپنے اعمال، میرے اپنے فیصلوں، میرے اپنے کام کی وجہ سے اگر مجھے کسی قانونی قدغن کا سامنا آ جاتا ہے تو پھر یہاں پہ کسی کی خواہش کا ایشو نہیں ہے. اگر حکومت وقت کی خواہش پہ، کسی ادارے کی خواہش پہ، کسی فرد یا جماعت کے خلاف ایسی صورتحال ہو کہ اسے الیکشن نہ لڑنے دیا جا رہا ہو تو یہ بالکل غلط ہے. میں بالکل زور سے اسے کہوں گا. لیکن اگر کسی فرد یا کسی جماعت نے خود اپنے آزادانہ فیصلے سے وہ بلنڈرز کیے ہوں، وہ تباہیاں پھیری ہوں جس سے ملک کا، اداروں کا اور ان کا اپنا نقصان ہوا ہو اور وہ قانون کے زمرے میں اور اس کی ذات میں آتے ہوں تو اس کے اوپر میں کیا کہوں اور آپ کیا کہیں؟ نہیں، میں تو کہوں گا قاہرہ صاحب کہ 60 دن تو ہو گئے تقریباً. یہ ابھی تک نہ کوئی ٹریبونل بنا، نہ کوئی کیس چلا کہ 9 مئی کے واقعے کے سانے کے پیچھے اصل ہاتھ کون تھے. بہرحال فوج نے تو بڑی فراخ دلی سے ISPR نے باقاعدہ آ کر اپنے ایک لیفٹیننٹ جنرل کو، بریگیڈیئرز کو ان لوگوں کے نام دیے، برطرف کیے، کارروائی کی. پھر ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہے کہ کوئی 102 لوگوں کو جن لوگوں پر ملٹری کورٹ میں مقدمے چل رہے ہیں، ہمیں تو یہ بھی نہیں کہ انہیں کوئی وکیل دیا گیا نہیں گیا، ان کی فیملی تک ان کو پہنچ ہوئی نہ پہنچ ہوئی. تو آپ کی جو سویلین گورنمنٹ ہے اس کی جو ذمہ داری ہیں وہ آپ کہاں پوری کر رہے ہیں؟ کہاں انویسٹیگیشن آپ کی؟ یہ جو ہے IG پنجاب اپنے گھر بیٹھے ہوئے کیا ٹی پارٹی کر رہے تھے؟ آپ کے نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی جو ہے اس وقت کیا آپ کا کسی فارم ہاؤس میں باغبانی کر رہے تھے؟ کیا آپ کی جو خفیہ ایجنسیاں تھیں جو بے شمار میں کس کس کے نام لوں وہ کیا پنگ پونگ کھیل رہی تھیں؟ کیا ہے، کس کو کیا ہے کہ 9 مئی کو کیا ہوا؟ کون پیچھے تھا؟ واقعی حکم دیا گیا انہی کے جن کا نام شاید میں کیونکہ کہتے ہیں چیئرمین تحریک کہہ دیں. دیکھیے بریلوی صاحب، گزارش یہ ہے کہ ایک وقت کا کوئی حکم نہیں ہے. 7-8 مہینے کی تسلسل سے محنت ہے جس کے نتیجے میں لوگوں سے حلف لے کے، ان کو ایکسپلائٹ کر کے، ان کو احتجاج پہ تیار کر کے، ان کو ترکی جیسے حالات پیدا کرنے کے لیے حلف قرآن کرائے گئے، لوگوں کو ٹرینڈ کیا گیا. یہ الگ بات ہے. رہی بات ایک ادارے کی طرف سے آیا، ISPR نے کہا کہ ہم نے اپنی انٹرنل کومبنگ کی ہے، جو لوگ قصوروار تھے ان کو سزاوار ٹھہرایا ہے. آرمی کا فیصلہ سازی کا عمل اور طرح ہے اور سول کورٹس کے اندر یا سول لا کے تحت اس کی صورتحال مختلف ہے. جو لوگ جن کے خلاف انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں، جو گناہگار تھے، ان کو اپنے اپنے طریقے سے ٹرائل ہوگا. اب عرض یہ ہے کہ ماضی میں خان صاحب کا جو طریقہ کار تھا کہ پہلے پکڑ کے اندر ڈال دو، اس کے بعد کیس درج کرو، پھر انویسٹیگیشن کر کے جو فیصلہ کرنا ہے کر لو، یہ کام ہم نے نہ کیا نہ کرنا چاہتے ہیں. بلکہ ہمارا یہ خیال ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے کسی کے اوپر الزام ہے اس کو پہلے انویسٹیگیٹ کیا جائے. اگر وہ انویسٹیگیشن میں تعاون نہیں کرتا اور وہ آتا ہی نہیں ہے تو پھر اور صورت ہے. ادروائز اس کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے اور وہ آزادی کے ساتھ اپنا کام کرے. اگر اس کے خلاف ایویڈنس آ جائے تو اس کو سزاوار ٹھہرایا جائے. یہی طریقہ کار مناسب ہے، یہی قانون کی منشا ہے، یہی آپ کا اور میرا مطالبہ تھا ہمیشہ ماضی میں. شکریہ محترم